नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीहा इदरीस ऑफिशियल। काफ़ी दिनों के वक्फे के बाद हम अब कोशिश करेंगे कि रेगुलरली अपडेट करें। सो हमारे साथ ट्यून रहिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिए और हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। कल स्पीकर रूलिंग पर तफसीली फ़ैसला सामने आया। जिस वक्त फ़ैसला आया तो एकदम से तासुर ये बना कि बस अब जो बयानिया था पीटीआई का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और इस पर बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये तासुर बना। और कौन सा बयानिया जो उन्होंने बैरूनी साजिश का बड़े अरसे से जिक्र करे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि इस केस के दौरान बेंच के सामने खुफिया साइफर का मुकम्मल मतन पेश ही नहीं किया गया। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं साइफर का मतन क्या है। सो अब ये नज़र आ रहा है कि साइफर के मतन के हवाले से सवालात उठ गए हैं और ये भी इस फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ जो बैरूनी साजिश की बात कर रही है उसके उनके पास शवाहिद नहीं है। सो बज़ाहिर जब आप इसको देखें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पीटीआई के लिए यकीनन एक मुश्किल डिसीजन है। इसलिए जो रिएक्शन हम देख रहे हैं पीटीआई के लोगों का, फवाद चौधरी साहब का आपने देखा और लोगों का, वो यही कहते हैं कि एहतराम है कोर्ट्स का लेकिन हम इससे एग्री नहीं करते। ये बहरहाल फैसले के ऊपर कमेंट किया जा सकता है मगर कुछ पॉइंट्स हम इसकी आपके सामने रखेंगे जो मेन है, जो डायरेक्टली तजाद में है पीटीआई के बयानिए के साथ। दूसरा हम आपको 3 या 4 सवाल हैं जो आज सामने रखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये फैसला आया है इसके बाद क्या पंजाब के इलेक्शन पर फ़र्क पड़ने जा रहा है। हम जानते हैं पंजाब में बड़ा अहम इंतखाब होने जा रहा है 17 जुलाई को। इस डिसीजन का उस पर कितना असर पड़ेगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या पीटीआई का साजिश वाला बयानिया अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि कल आपने देखा होगा तमाम जगहों पे जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें यही बात बार बार की गई है। तीसरा सवाल ये है कि क्या साइफर का मतन, साइफर तो है ये तो बात सब मानते हैं, उसका मतन अब आम आवाम को एज इट इज़ जिसका जिक्र यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया कभी नहीं पता चलेगा। नंबर 4 सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि अमरीकी साजिश या बैरूनी साजिश के हवाले से अब वो ख़ुद भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं, क्या ऐसा है। सो ये चारों पॉइंट्स हम एनालाइज करेंगे लेकिन पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं कि इस फैसले में कहा क्या गया है। मज़ीद इस फैसले में ये कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने आइनी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की जिसके बाद आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत ने 3 अप्रैल को अज़ खुद नोटिस लिया। अब आप देख लें इस जो ये पॉइंट है उसमें ये नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि ये जो एक सवाल उठाया जा रहा था कि अदालत ने अज़ खुद नोटिस क्यों लिया। आपने देखा पीटीआई की तरफ से भी ये क्वेश्चन था कि क्या कौन सा एम्बिट एक इदारे का है, कौन सा एम्बिट एक इदारे का है। लगता है ये उस बात का जवाब है। खैर आइनी तौर पर असेंबली तहरीर करने के ऐलान ने अवाम को गैर कानूनी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ धकेल दिया। ये अब एक वर्डिक्ट है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमने तो इलेक्शन की तरफ जाने का ही कहा था मगर ये जो बात है इसके अगर आप देखें कि जो पोस्ट दिस डिसीजन कुछ लोग अब शदीद मुश्किलात में नज़र आ रहे हैं, जिसमें डेप्यूटी स्पीकर हैं जिनकी ये रूलिंग थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं और दीगर लोग हैं। स्पीकर साहब के हवाले से आपको याद होगा ये ख़बरें आती रहीं जहाँ पर उन्होंने ये कहा था, ये ख़बरें रिपोर्ट हुई कि रूलिंग स्पीकर साहब को देने के लिए कहा गया था मगर वो इस बात पे एग्रीड नहीं थे। वो इसकी आइनी हैसियत को समझते थे कि थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन मार्क है, इसलिए उन्होंने ये रूलिंग नहीं दी थी। तो लगता है कि उनको पहले से अंदाज़ा था कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट या कोई इस हवाले से बात होगी तो उसको गैर आइनी करार दिया जा सकता है। मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हुआ जिसने हर शहरी को मुतासर किया। हम हुकूमती वकील की जानिब से साइफर का मुकम्मल मतन ज़ाहिर ना करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि साइफर को अगर हम देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आया वो काबिले उसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये एक सवाल है। अब इसमें 2-3 बातें और भी हैं। मसलन ये कि उस मीटिंग में सिर्फ डोनाल्ड लू मौजूद नहीं थे, उसमें या हमारे एम्बेसडर मौजूद नहीं थे और शख्सियत भी मौजूद थी। उन शख्सियत ने भी कुछ लोगों को ये बातें बताई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू ही हो,
اس پہ ویریڈ پوائنٹس آف ویو ہیں. سائفر کو عدالت کے سامنے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کے دفاع میں استعمال کرنا غیر مناسب ہوتا. اب یہ ایک کلیئر بات ہے، سائفر ہے نہیں ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اس کا استعمال غلط ہے. اس سائفر کا تعلق سفارتی تعلقات اور قومی سلامتی امور سے جڑا ہے. ان معاملات پر ایگزیکٹو کو پالیسی اور سیاسی ضروریات کے تحت رد و بدل کرنا ہوتا ہے. قومی سلامتی امور پر حکومتی فیصلوں کا جائزہ لینے کا محدود عدالتی اختیار موجود ہے. سائفر کا متن بینچ کے سامنے نہیں رکھا گیا اور نہ ہی ان ممبران قومی اسمبلی کو دیا گیا. سو اٹ مینس کہ جو ہم متن کی بات کریں ہیں وہ بڑی اہم ہو گئی ہے کہ اس کو کیوں نہیں دیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی. عدالتی بینچ اور قومی اسمبلی کو کوئی ایسے شواہد بھی پیش نہیں کیے گئے جن میں مبینہ سازش کا حصہ بننے والے ممبران کے نام ہوتے یا پھر کسی سازش کے ثبوت ہوتے. آگے یہ کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ میں معاملے کی انکوائری کی تجویز ثابت کرتی ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر نے اعتراف کیا کہ ان کو بیرونی سازش سے متعلق جو مواد دیا گیا وہ نہ تو مکمل تھا یا پھر سازش کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی تھے. سائفر 7 مارچ کو موصول ہونے کے باوجود حکومت نے اس معاملے پر کوئی تفتیش نہیں کروائی اور نہ ہی 28 مارچ اور 31 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس متن کا کوئی حوالہ دیا. 2 اپریل کو حکومت کی جانب سے مبینہ بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ بھی یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی وجوہات پر تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کی رولنگ کے لیے شواہد ناکافی تھے. 3 اپریل کو ڈیپٹی اسپیکر کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد سے جڑے مراسلے کے متن اور الزامات پر قومی اسمبلی میں بحث کروائیں، لیکن انہوں نے قومی اسمبلی کے کسی بھی رکن کو سنے بغیر اور عدم اعتماد پر ووٹنگ کرائے بنا ہی وفاقی وزیر کے الزامات پر مشتمل بیان کی بنیاد پر اسے مسترد کر دیا. جسٹس جمال الدین خان مندوخیل نے اپنے اضافی نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ بات نوٹ کی جائے کہ جس وقت ڈیپٹی اسپیکر نے رولنگ دی اس وقت تک انہوں نے سائفر کا متن نہیں پڑھا تھا کیونکہ یہ کوڈڈ تھا. سو یہ اگین اب یہ جو کوڈڈ متن ہے اس کے حوالے سے ہم بتائیں. آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ سائفر کا متن پڑھے بغیر ہی ڈیپٹی اسپیکر کو کیسے معلوم ہوا کہ کوئی سازش ہوئی ہے اور کسی نے کی ہے. سو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ڈیپٹی اسپیکر نے کیونکہ کوڈڈ متن نہیں پڑھا. اب کوشچن یہ ہے یقیناً کہ یہ کس نے پڑھا ہے کوڈڈ متن، تو ہمیں اس طرف دیکھنا پڑے گا کہ کوڈڈ متن کس کے پاس ہے یا کس کے پاس اس کی پوری نالج ہے، کیونکہ اس بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوڈڈ متن تو عدالت کے پاس بھی پھر شاید نہیں ہے. تو بغیر کوڈڈ متن کے پڑھے ہوئے کیا عدالت کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے، یہ ایک سوال ہے. جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 69 قومی اسمبلی کے اندرونی معاملات پر عدالتی دائرہ کار کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا. اب یہ بڑی کیونکہ یہ بحث ہو رہی تھی بڑے دنوں سے، اسپیکر کی جانب سے اگر قواعد کے خلاف اقدامات لیے جائیں گے جو پارلیمان کے کام میں رکاوٹ بنے تو ان کو مکمل طور پر آئینی تحفظ نہیں دیا جا سکتا. جسٹس مظہر نے مزید لکھا کہ اس بات کا فیصلہ پارلیمنٹیرینز کو کرنا ہے کہ مستقبل میں اسپیکر کے معزز عہدے پر بیٹھے کسی شخص کی جانب سے ایسے کسی جانبدارانہ قدم کو کیسے روکا جائے. سو اب تو یہ سب اسپیکر کی رولنگ پر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ان 4 سوالات کی طرف. دیکھیں پہلا سوال، پنجاب کے انتخابات اب بالکل ہونے والے ہیں. اس میں کوئی رائے نہیں ہے، 2 رائے نہیں ہے کہ اس فیصلے کا اثر ڈائریکٹلی ان انتخابات پر پڑ سکتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحال ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کوئی جو انڈیسائیڈڈ ووٹر ہے وہ ضرور اس فیصلے کے بارے میں سوچے گا. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کوسچنز ہیں، تو وہ اس فیصلے پر ریفر ضرور کریں گے. لیکن کیا یہ اتنا مضبوط ہوگا کہ ان کی جو ڈیفائننگ فیکٹر ہے وہ یہ ثابت ہو؟ یہ ایک کوسچن مارک یقیناً ہے. لیکن پنجاب کے انتخابات سے پہلے اس ڈیسیجن کا آنا یقیناً اس کا اثر پڑے گا انتخابات کے اوپر. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد پی ٹی آئی کا بیانیہ بیرونی سازش کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ اب دیکھیں اس کی موجودگی میں جو یہ آبزرویشنز ہیں، جو یہ ڈیسیجن ہے، تو نظر آتا ہے کہ وہ کویش ہو گیا ہے. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب کے جلسے ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں، جس طرح لوگوں کے سوالات ہیں، ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، بہت سے لوگ اس میں من و عن بلیو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی اثر پڑنے نہیں جا رہا. اگین دس از مائی اوپینین.
کیا سائفر کا متن کبھی کسی کو نہیں پتا چلے گا؟ یہاں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس وقت پرائم منسٹر نے جرنلسٹ کی اس وقت کے پرائم منسٹر نے جرنلسٹ کی میٹنگ بلائی تھی جب وہ کابینہ میں انہوں نے کہا کہ ڈی کلاسیفائی میں کرنے لگا ہوں. ایک میٹنگ اور بھی ہوئی ہے, کوئی بڑی کچھ سیکنڈز کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے درمیان میں. سو وہاں پر ڈی کلاسیفیکیشن کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے. ان کو کہا گیا ہے اس کو ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے وہ, اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈی کلاسیفائی ہوا اینڈ اٹ واز اے ویری شارٹ میٹنگ, بہت چھوٹی سی میٹنگ تھی. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو سورس جو ان کی کہی ہوئی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ میں یہ بات ہوئی, لیکن جو ہمیں جو رپورٹڈ فیکٹس ہیں اس میں یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا, اور جو جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے, میں وہیں پر موجود تھی, ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ڈی کلاسیفائڈ ہے, آپ کو ابھی یہ دکھا دیا جائے گا. اس کے بعد ہمیں جب کمرے سے نکال کے گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب, ہمیں لے کے دوسرے کمرے میں گئے ہیں, تو ہم نے یہ کویسچن کیا ہے کہ کیا, میں پرسنلی یہ سمجھی کہ اب ہمیں وہ دکھانے جا رہے ہیں. سو ان سے یہ کویسچن کیا کہ کیا آپ ہمیں دکھائیں گے؟ تو وہاں پر ایک موجود تھے صاحب, اور ان کا تعلق یقیناً ملٹری سے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم میں سے کوئی آپ کو نہیں دکھائے گا, اور اس وقت ہمیں پتہ چلا تھوڑی دیر بعد کہ ہمیں نہیں دکھایا جائے گا. ایک اور صاحب وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کافی بھاری چیز ہے, یہ نہیں دکھائی جا سکتی. سو وہاں پہ کسی جرنلسٹ کو یہ نہیں دکھایا گیا تھا. سو جب کورٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دکھایا نہیں گیا ہے, تو ایز اے پرسن جو اس میٹنگ میں موجود تھا, میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ان جرنلسٹ نے بھی یہ اس کا ڈی کلاسیفائڈ ورژن نہیں دیکھا تھا. جو ہمیں بتایا گیا تھا تھرو اس وقت کے پرائم منسٹر, تھرو اس وقت کے کیبنٹ منسٹرز, اس کا ہمارے پاس موجود تھا ثبوت کہ یہ بات ہے. اوکے, پھر کیا عمران خان صاحب اپنے بیانیے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے. دیکھیں, ایک تو ہم نے دیکھی بات, خان صاحب مسلسل امریکہ کے خلاف یا امریکہ کی مداخلت پہ بات کرتے تھے, مگر انہوں نے اس کو پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے جوڑا. یہ کافی پہلے ہو چکا تھا, لیکن ابھی تو بہت حد تک ان کی جو فوکس ہے وہ لوکل معاملات پر ہے, کہ لوکل معاملات میں کون ہے جو چاہتا ہے, جو فیکٹرز ہیں اس حوالے سے ادھر وہ فوکس زیادہ کرتے ہیں. تو اس تناظر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے جلسے دیکھ کر کہ جو بیرونی ایلیمنٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے, اور اندرونی ایلیمنٹ پر جو ان کا ایک نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا, اس پر فوکس زیادہ ہے. سو یہ 4 اہم نکات جو اس فیصلے کے بعد اٹھے, اس پہ ہم نے ایک نظر ڈالی ہے. آپ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.